الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 تا 93 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، والتی اور تذکرہ کیجیے اس عورت کا، احصانت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی ناموس کی، فنفخنا پس ہم نے، فیہا اس کے بدن میں، پھونکا، من روحنا اپنی طرف سے روح کو، وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس عورت کو، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین نشانی جہان والوں کے لیے، ان ہذہ بے شک یہ، امتکم تمہارا گروہ، امۃ واحدہ ایک ہی گروہ ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ پس تم میری ہی عبادت کرو، وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنے معاملے کو، بینہم آپس میں، کل الینا راجعون اور سب نے، ہر ایک نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں اللہ جل جلالہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی دعا کا تذکرہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم پھلوں کا دیکھنا اور آپ کے دل میں
اولاد کے لیے دعا کا آنا اور اللہ سے فریاد کرنا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مُوسیٰ، اور ہم نے اسے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو تندرست کر دیا۔ بے شک وہ سب کے سب، یعنی جتنے نبیوں کا تذکرہ پیچھے چلا آ رہا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، غرض یہ جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں چلا آ رہا، انہم کی ہم ضمیر ان سب کی طرف راجع لوٹ رہی ہے، ان سب کی طرف میرا رب فرما رہا ہے کہ کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ سب کے سب نیکی میں جلدی کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارنے میں، رغبت کرتے ہوئے، شوق کرتے ہوئے، ورہبا، اور رغبت اور شوق کرتے ہوئے ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ میرے رب نے اس ساری بات کا تذکرہ فرمایا، تفصیل آپ پچھلے سبق میں سن چکے۔ آج کے سبق میں میرے رب نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے جسم کی، اپنے بدن کی، اپنے وجود کی، اپنی ناموس کی، ہر طرح کی غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے، بے حیائی سے پاک صاف رکھا، اور مسجد اقصی کے ایک کمرے میں رہ کر صبح و شام، دن رات، ہر وقت وہ عورت حضرت مریم علیہ السلام برگزیدہ اللہ کی بندی، اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ 16-17 سال کی جب ہوئی تو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے آپ کے گریبان میں پھونکا تو آپ کو حمل ہو گیا، اور 9 مہینے کے بعد اللہ پاک نے آپ کے وجود سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ آپ کو کسی بشر نے نہیں چھوا، آپ کا نکاح نہیں ہوا، رب کے امر کن سے آپ کو حمل ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو میرے رب نے نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ سینکڑوں نشانیاں عطا فرمائی۔ مادر ذات نبینا کو بینا کر دیتے، برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، پرندہ مٹی کا بناتے اس میں پھونکتے اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع ہو جاتا، اور اس میں جان پڑ جاتی، اس میں گوشت، اس میں ہڈی، اس کے پر، سب کچھ لگ جاتے، اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ تو یہ نشانیاں، اور پھر نبوت، رسالت،
آپ کو عطا فرمائے۔ پھر انجیل کتاب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو بے شمار نشانیاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو میرے رب نے عطا فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے بارے میں، آپ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں میرا رب گواہی دے رہا ہے ناموس کی، پاکیزگی کی، اور ان کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے کہ یہ نشانی ہے جہان والوں کے لیے، کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے پاکیزگی میں زندگی گزاری اور بغیر کسی بشر کے چھونے کے اللہ کے امر کن سے آپ کو حمل ہو گیا، اور اللہ پاک محتاج نہیں ہے کہ کوئی بشر چھوئے کسی خاتون کو تبھی اس سے اولاد۔ اللہ پاک نے بغیر کسی بشر کے چھونے کے اپنے امر کن سے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو میرے رب نے پیدا فرما دیا، اور پھر آپ نے ایک لمبی زندگی گزاری، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو جو نبوت ملی، آپ جو نبی بن کر آئے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ تشریف لائے، اور یہودیوں کی طرف آپ کی بعثت ہوئی۔ آپ کو دشمنوں نے سولی پر لٹکایا، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہ ہو، اور میرے رب نے زندہ آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا، اور آج بھی آپ آسمانوں پر زندہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے وہ کیفیات کیسی۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے، جب دجال کا ظہور ہو چکا، حضرت امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے، دمشق کے جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اتریں گے اور وہاں سے فجر کی نماز میں شریک ہوں گے، تو یہ سارے معاملے حقیقت پر مبنی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ تو آپ پھر دجال کا قتل کریں گے، اور آپ پھر اس کے بعد شادی کریں گے، نکاح کریں گے، اور آپ 40 سال اس دنیا میں زندہ رہیں، اللہ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کی تدفین میرے نبی کے روضہ مبارک میں ہو۔ اس جگہ روضہ مبارک کے اندر آج بھی نبی کے جو ہے صحابہ کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قریب تشریف فرما آرام گاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ کی قبر مبارک ہے، تو آپ کے قریب ہی جگہ چھوڑی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ جب آپ آئیں گے، آپ کی وفات ہوگی، تو اس کے بعد آپ کی تدفین میرے نبی کے روضہ مبارک میں چھوڑی ہوئی جو جگہ ہے اس جگہ پر ہوگی۔ تو یہ سب واقعات حقیقت سچ، اس میں ذرا بھر بھی کوئی شائبہ یا جھوٹ نہیں۔ میرے رب نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو جہان والوں کے لیے نشانی قرار دیا۔ بقیہ آیات کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔